ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. ہم اتنے عزت دار آدمی ہیں کہ ہم برداشت اس چیز کو نہیں کریں گے. لیکن ایک شخص, آپ کچھ نہیں بولیں گے, ایک شخص بھی, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جلسے کے اندر, اگر ایک شخص بھی مجھے کچھ کہہ دے گا تو زندگی بھر کے تعلقات ہمارے عباس صاحب آپ سے خراب ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ 1 بجے وہاں سے میں چھوڑا جائے گا اور 1 ہی بجے میں وہاں سے چل دیا. جب میری طرف سے بات بالکل صاف تھی تو وہیں ہم کو ایک آدمی روک رہا کہ آپ آگے نہیں جائیں گے, یہ مہمان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک نہیں. ہم تو آپ کے گاؤں میں آ گئے ہیں, آپ جوتے ماریں, چپل ماریں, گالی دیں, آپ شیر نہیں کہلائیں گے, کیونکہ آپ کے گاؤں میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال عزت دیں گے تو عزت ملے گی. آپ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ میں بول کے آ رہا ہوں, ابھی 2-2.5 گھنٹہ تقریر کر کے آ رہا ہوں, 2 گھنٹے کی, پھر یہاں پر بھی ہم بول رہے ہیں, بیچ میں ہم نے استنجا تک نہیں کیا, پیشاب بھی انسان کی ضروریات ہوتی ہے وہ تک میں نہیں گئے. ان لوگوں نے کہا چلیے کہیں چائے پی لیجئے, میں نے چائے تک نہیں پی, پانی تک نہیں پیا. لیکن اب مجھے آپ کے گاؤں میں تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ چائے پینا بھی چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. بہرحال آپ کی عزت بچانے کے لیے میں چلا آیا. اب آپ کو میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہو کریے. بہرحال قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کو بھی جواب دینا ہے اور مجھے بھی جواب دینا ہے. میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا, میں اپنے ٹائم پر یہاں پر آیا ہوں. اب جو بھی کچھ کہنا ہے, کمیٹی والے جو لوگ بیچ میں ہمارے ساتھ پڑے تھے ان سے بات کریے. ہم اپنی بات میں بالکل صحیح ہیں. 1 بجے جلسہ چھوڑا, 1 بجے گاڑی پہ بیٹھے, یہاں ڈرائیور لایا, جتنی دیر اس کو لانے میں لگی میں آپ کے پاس آیا. اور یہی مجھے ٹائم ہی بھی ملتا ہے, 2 بجے کے بعد ہی مجھے ٹائم ملتا ہے. بہار بنگال کہیں بھی آپ چلے جائیے, 2 بجے کے بعد ٹائم ملتا ہے. میں اپنے ٹائم پر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں اس کو دور فرما دیں, اور ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دل میں کوئی غلا و شکوہ نہیں ہے, لیکن ہاں تھوڑی سی تکلیف مجھے ضرور ہوئی ہے, اور مہمان کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ اگر آپ کا ہے تو بہرحال وہ اچھا نہیں ہے. اب مجھے 25 تاریخ کا جو پروگرام دیا ہے میں نے یہیں پر رتنی ہی میں پروگرام ہے, اس کے بارے میں بھی مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں, کیا کرنا ہے کیا نہیں. اب آگے کے قدم مجھے بہت سوچ سمجھ کے مجھے اٹھانا پڑیں گے, کیونکہ ایسے حادثات جب ہو جاتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں, میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے. حقیقت ہے جس آدمی کو اسٹیشن پر اور ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہوں اور اس آدمی کا راستہ روک کر یہ کہا جائے, ابھی میں اگر ایک فون کر دوں تو ابھی پورا پولیس چھاونی میں بدل جائے گا پورا علاقہ. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ بدنظمی کا میں شکار کروں اور آپ کو پھر یہ ہو کہ مولانا جرجیس نے کیا کر دیا. اللہ کا شکر ہے ابھی بھی میرے اندر اتنا پاور ہے کہ ایک فون کر کے میں بھی پولیس کو بلا سکتا ہوں, لیکن وہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو صاف کرے. آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, کچھ بھی ہو, چاہے کتنی بات ہو, آخر میں راستہ پھر میل ملاپ کا ہی نکلنا ہے, دلوں کو ملانے کی بات ہوگی. اس لیے اپنے دل کو صاف کریے. ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فلہم اجر غیر ممنون, انہی کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. اسلام کے اندر ایمان کی ایک حیثیت ہے. اسلام نے, قرآن نے 2 چیزیں پیش کی ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح. میں نے اس کی کئی جگہ مثالیں دی ہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح, یہ دونوں ضروری ہے. ہم اگر ایمان لائے ہیں, مومن ہیں, لیکن عمل صالح اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم بیکار ہیں. ہمارے اندر عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں. دونوں چیزیں ہونا چاہیے ہمارے اندر, ایمان بھی اور عمل صالح بھی. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پاس موبائل تو ہے لیکن سم نہیں ہے. اس موبائل کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ 1 لاکھ روپے کا آپ موبائل خرید لیجئے, ایپل کا موبائل لے لیجئے, لیکن اس میں سم نہیں ہے تو موبائل سے آپ بات کر سکیں گے؟ بیکار ہے, کسی کام کا نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس سم ہے
لیکن موبائل نہیں ہے. سم ہے, موبائل نہیں ہے. 1 لاکھ روپے کا بیلنس پڑا ہوا ہے آپ کی سم میں, لیکن سم خالی ہے, موبائل نہیں ہے, تو اس سم سے کوئی مقصد حل ہوگا؟ بیکار ہے. جب تک موبائل میں سم نہیں ہوگی آپ بات نہیں کر سکیں گے. موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے. ایسے ہی ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے. قرآن پڑھیے, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر. روئے زمین کے اوپر تم جتنی بھی انسانیت کو دیکھ رہے ہو, ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے. پوری دنیا کی انسانیت نقصان کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. ایمان لائے اور عمل صالح کیے, یہ دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ جوڑیے گا. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس کا نتیجہ ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. آپ چاہے کتنا اچھا معاہدہ کر لیں, لیکن معاہدے کے مطابق اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو مزدوری نہیں ملے گی. مثلا میں ایک مزدور ہوں, مجھے آپ نے لیبر کے لیے رکھا ہے, مجھے آپ نے کام کے لیے رکھا ہے. جرجی صاحب, یہ ایک دیوار آپ کو بنانی ہے, یہ ایک دیوار آپ کو کھڑی کرنی ہے, آپ مستری ہیں, بتائیے کتنا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 9 بجے آؤں گا, 5 بجے تک کام کروں گا, اور 1000 روپیہ مستری کی جو مزدوری ملتی ہے وہ ہم آپ سے لیں گے. 5 دن میں آپ کی دیوار کھڑی کر دیں گے. 5 دن میں 5000 روپیہ ہوتا ہے میرا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ڈن, میں آپ کو دوں گا. معاہدہ ہو گیا. 5 دن ہمیں کام کرنا ہے, 5 دن میں کتنا پیسہ ملنا ہے؟ 5000. کام صبح 9 سے لے کے شام کو 5 بجے تک کرنا ہے, یہ معاہدہ ہو گیا. جرجی صاحب نے وعدہ کر لیا, آپ سے معاہدہ ہو گیا, آپ سے عہد ہو گیا, طے ہو گیا کہ 5 دن ہم کام کریں گے. لیکن ہم ایک بھی دن آپ کے پاس نہیں گئے, ایک بھی دن نہیں گئے, اور 5 دن پورے ہو جانے کے بعد 6ٹھے دن ہم آپ کے پاس پہنچ گئے کہ لائیے میری مزدوری ہمیں دے دیجئے, تو آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا 5 دن کام کرنے کا, یہ دیوار کھڑی کرنے کا. آپ نے یہ کام کیا؟ سب نہیں کیا. پھر آپ کو پیسے کس بات کے دوں؟ فوراً آپ کہیں گے. میں کہتا ہوں صاحب میں نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا, میں نے وعدہ تو کیا تھا, میں نے اقرار تو کیا تھا, میں نے آپ سے طے تو کر لیا تھا, میں نے یہ کہا تو تھا کہ میں آؤں گا. ارے ہم آئے ہو یا نہ آئے ہو, کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن وعدہ تھا, معاہدہ تھا. آپ نے کہا تھا کہ میں پیسے دوں گا اور میں نے کہا تھا کہ میں کام کروں گا. یہ اقرار تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کہیں گے صاحب اقرار تو تھا, معاہدہ تو تھا, لیکن آپ آئے کہاں؟ بلکہ آپ نے میرا نقصان اور کیا. آپ کو نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتے تاکہ میں کسی اور کو بلا لیتا. آپ مجھے 5 دن کی محنت اور مزدوری نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے معاہدہ نہیں کیا. آپ چاہے کتنا کہیے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, آپ چاہے کتنا کہیے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, آپ نے معاہدہ کر لیا اللہ ایک ہے, یعنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور اطاعت محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. تو میرے بھائیوں یہ معاہدہ تو آپ نے کر لیا, لیکن اس معاہدے کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ اس معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, اور وہ عمل کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور عمل صالح. یہ سب جو ہیں وہ کام ہیں. اب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کوئی کہے کہ اللہ مجھے جنت دے, اللہ کہے گا کہ تم نے تو نماز نہیں پڑھی, تم نے تو روزہ نہیں رکھا, تم نے تو حج نہیں کیا, تم نے تو زکوٰۃ نہیں دی, تم تو پیسے والے تھے, صاحب حیثیت تھے, تم نے زکوٰۃ نہیں, تم تو صاحب استطاعت تھے, تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں.
اب آپ کہیے اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا, روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا, حج نہیں کیا تو کیا ہوا, زکات نہیں دی تو کیا ہوا, لیکن میں مانتا تو تھا نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے, زکات دینا چاہیے, مانتا تو تھا, میں تجھے اپنا رب مانتا تھا, محمد کو رسول مانتا تھا, لیکن اے اللہ مجھے جنت دے. اللہ کہے گا ارے مجھے رب مانتا تھا تو کیا ہوا, لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا, میرے بتائے ہوئے راستے پر تو نہیں چلا, تو کیا صرف اقرار کر لینے سے اللہ ہمیں جنت دے دے گا؟ نہیں ملے گی. صرف اقرار کر لینا کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, جس طریقے سے صرف معاہدہ کرنے سے ایک مالک آپ کو مزدوری نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ کام نہیں کریں گے, اسی طریقے سے اللہ بھی ہمیں اور آپ کو جنت نہیں دے گا جب تک کہ اس معاہدے کے بعد, ایمان پر معاہدہ ہونے کے بعد جب تک ہم عمل صالح نہ کریں. ہمیں عمل صالح کرنا ہی پڑے گا, عمل صالح ضروری ہے. جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے گا, صرف ایمان کافی نہیں ہے, صرف عمل صالح کافی نہیں ہے. ہندو بھی ہم سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, کیا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ فلمی دنیا کے ایکٹر دیکھ لو, کیا وہ کینسر پیشنٹ کو پیسہ نہیں دیتے؟ کیا وہ دان نہیں کرتے؟ کیا وہ خیرات نہیں کرتے؟ بہت کچھ کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اچھا کام ہم سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے, ہمارا نام محمد اسلم ہے, ہمارے پاس محمد اکرم ہے, ہمارا نام محمد اظہر ہے, سب کچھ ہمارا ہے, اچھا نام ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے کام اچھے نہیں ہیں. ایمان بھی ضروری ہے, عمل صالح بھی ضروری ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک مومن کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو آپ یقین مانیے, ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آتی ہے تو وہ کسی چیز کا خوف پیدا نہیں کرتا اپنے اندر. ابھی ایک پولیس والا, اس کو خبر مل جائے کہ آپ کے گاؤں میں کچھ لوگ جوا کھیلتے ہیں, جواری ہیں, اور وہ پولیس والا آپ کے گاؤں میں آ جائے اور آپ کے جواری بھاگ جائیں, یا کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے, ناجائز کام کرنے والے 5-6 لوگ بھاگ جائیں, وہ پولیس, اکیلا پولیس والا, نہتا, اس کے پاس پسٹل نہیں ہے, اس کے پاس بندوق نہیں ہے, اس کے پاس رائفل نہیں ہے, اس کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے, لیکن اکیلا ایک پولیس والا جب آپ کے گاؤں میں آتا ہے, سنا ہے یہاں جوا کھیلا جاتا ہے, آپ سر نیچے کیے بیٹھے ہیں, صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. وہ چلاتا جا رہا ہے, ڈانٹتا جا رہا ہے, اور پورا کا پورا گاؤں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے, کچھ نہیں بول رہا ہے. اس اکیلے پولیس والے کے اندر یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اس کے پاس پسٹل نہیں, اس کے پاس بندوق نہیں, اس کے پاس لاٹھی نہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے, پھٹکارتا ہے, اور پورا گاؤں اس کے سامنے خاموش بھیگی بلی بنا رہتا ہے. کیوں؟ پورے گاؤں والے کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ اس کو کیوں نہیں مارتے ہیں؟ اس پولیس والے کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اکیلا سارے لوگوں پر حاوی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ کی طاقت ہے, اس کے ساتھ سرکار کی طاقت ہے. اگر ہم نے اس کو آن ڈیوٹی مارا, آن ڈیوٹی پیٹا, تو ابھی پوری پولیس ایس پی ہمارے علاقے میں بھیج دے گا, اور پھر ہماری پگلا دھگڑی شروع ہو جائے گی, ہمارے اوپر کیس لگا دیے جائیں گے, دھارائیں متعین کر دی جائیں گی. اکیلا ایک پولیس والا سب کو ڈانٹتا ہے, اس کے اندر یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پولیس والے کے اندر یہ ہمت جانتے ہو کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ سرکار کی طاقت ہے, میرے پاس سرکار کا پاور ہے, اس لیے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح ایک اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, کیونکہ گورنمنٹ کی اور سرکار کی طاقت ہے میرے پاس. اسی طریقے سے ایک مومن, ایک مسلمان, ایک مومن بندہ, ایک مسلمان بندہ جب اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, کسی کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. اس کو کتنا بھی مارا جائے, اس کو کتنا بھی پیٹا جائے, اس کو کتنا بھی ستایا جائے,
لیکن وہ کسی کا ڈر پر اپنے اندر خوف نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے واقعات پڑھیے، وہ کسی سے نہیں ڈرے، اکیلے تھے، نہتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے۔ ان کو کافروں نے پکڑا، ان کو کھینچا اور کھینچ کر ان کو ایک ریت میں ریگستان میں لے آئے اور ان کو مارا پیٹا، پھر ان کو ریت کے اوپر لٹا دیا، پھر ان کو بالو کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹا دیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، اوپر کے قمیض، اوپر کا کرتا ان کو پھاڑ دیا، پھر ان کو ریگستان کے علاقے میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ اتنا ہی نہیں، بھاری پتھر لایا گیا اور وہ بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا۔ بھاری پتھر سینے پہ رکھنے کی وجہ سے، گرم ریت کی وجہ سے ان کی پیٹھ جلنے لگی، چہکنے لگی، لیکن اس کے باوجود جب بلال سے کہا گیا، آئے بلال بولو، اب تم محمد کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اب تم اپنے اللہ کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ تم اپنے معبود کو، ود سوا، یغوث، یعوق، نصر کو، تم ان معبودوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ حضرت بلال اکیلے ہیں، کافروں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ بلال کو ننگی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بلال محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ، تو حضرت بلال ایسے موقع پر اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ آئے کافرو، تمہیں جتنا مارنا ہو مار لو، جتنا پیڑنا ہو پیڑ لو، جتنا ستانا ہو ستا لو، لیکن میں اپنے رب کے اوپر سے ایمان نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں محمد کے رب کو اپنا رب مان چکا ہوں، اس سے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ وہی بات آ گئی ہے، اکیلے ہیں بلال لیکن کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ بلال کے اندر یہ طاقت اگر کسی چیز نے پیدا کی ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے، جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب ایمان کا جذبہ کسی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نہ کس دشمن سے ڈرتا ہے، نہ مخالف سے ڈرتا ہے، نہ کافروں سے ڈرتا ہے، نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ حضرت خبیب کی داستان کو کون نہیں جانتا، جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے، جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے، سولی پر تختے پدار پہ لٹکایا جانا ہے، اور جب ان کو تختے پر لے جایا گیا، سولی پہ لے جایا گیا، پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا، اور پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں جب ڈالا جانے لگا تو حضرت خبیب سے کہا گیا، اے خبیب، آج تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ جس محمد کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، میری جان تک جا رہی ہے، آج محمد اس جگہ پر ہوتے اور میں بچ جاتا، محمد کے میری جان بچ جاتی اور محمد مارا جاتا، آج تو تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ محمد کی وجہ سے مجھے سولی دی جا رہی ہے، کاش میری جگہ محمد کو پھانسی دی گئی ہوتی اور مجھے چھوڑ دیا گیا ہوتا۔ حضرت خبیب نے دیکھا پھانسی کا پھندا گلے تک آ گیا ہے، مسکراتے ہیں اور کافروں کو یہ جواب دیتے ہیں، اے کافروں، تم نے بہت چھوٹی بات کی ہے،
تم نے بہت گری ہوئی بات کی ہے، کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد پھنس جاؤں اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر تم محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے بھی آؤ اور یہ کہو اے خبیب صرف محمد کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے، محمد کے پیر میں صرف کانٹا چبھا لینے دے، محمد کے پیر میں صرف کانٹا ہم کو چبھانے کی اجازت دے دے، میں تیری جان بخش دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھایا جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایمان جب کسی کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ایمان ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آج کل بہت نام لیا جا رہا ہے جتیندر نارائن تیاگی کا، نام مت لیجئے گا اس کا، پہلے کیا نام تھا چھوڑیے، بھول جائیے، دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب کسی کے اندر سے ایمان نکلتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، چلے تھے قرآن کی 26 آیتوں کو نکلوانے، قسم کھایا تھا کہ میں اس قرآن کو بدل کے رہوں گا، اس قرآن کو چینج کر کے رہوں گا، اس قرآن کو ہٹا کے رہوں گا، 26 آیتیں اس کی نکلوا کے دم لوں گا۔ چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ میری کتاب کو بدلنے کا سپنا دیکھنے والے دیکھ، میں نے تجھی کو بدل ڈالا۔ تیری اوقات کیا ہے قرآن کو بدلے گا؟ تو 26 آیتوں کی بات کرتا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد 26 مرتبہ زندہ ہو کر 26 مرتبہ بھی مر کر 26 مرتبہ بھی زندہ ہو جائے اور 26 مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم 26 آیتیں بدل دیں تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات، قرآن کے 26 لفظ بھی نہیں بدل سکتا، اور 26 لفظ تو بہت دور کی بات، قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا بدلا کہ وہ بیچارہ ایک مندر میں جا کے سرڑ لے کر ہون کرتے ہوئے پوجا کر رہا ہے اور اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا رہا ہے، اور اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم پوری طریقے سے بدل گئے ہیں، اب اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل لیا، آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدل گیا، آج وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری طریقے سے چینج ہو گیا۔ لیکن وہی نارائن، جتیندر نارائن تیاگی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ کی قسم وہ یہی سوچے گا کہ میں نے اپنے آپ کو تو بدل دیا لیکن یہ ختنہ بھی بدل جاتا تو اچھا ہوتا، یہ میرے نیچے کا حصہ، میری نیچے کی مشین بھی اگر چینج ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو گالیاں دے گا کہ ہم نے سب کو بدلا، اپنے آپ کو بدل دیا، یہی نہیں بدل پایا میں۔ مودی جی کو فون کر رہا ہوگا بار بار، دنیا میں کہیں بھیج کے ہم یہ ختنہ بدلوا دو، یہ صحیح کرا دو، اور حکومت کی طرف سے فون جا رہے ہوں گے فرانس، جاپان، آسٹریلیا، لندن، کوئی ایسی سرجری نکالو کہ اس کا ختنہ صحیح ہو جائے، جیسے انسان نارمل طریقے سے پیدا ہوتا اسی اس پہ آ جائے۔ لیکن دنیا میں ایسی کوئی سرجری ہی نہیں ہے۔ شاید دوسرے ملکوں کے لوگوں نے فون پہ کہہ دیا ہوگا مودی جی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، اگر سرجری کروائی تو پوری کی مشین غائب کرنا پڑے گی، پھر یہ بیچارہ نہ مرد ہی رہے گا نہ عورت، بیچ والا کہیں نہ بن جائے، اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دو۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا. وہ پوجا کرے گا, اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا, مورتی کے سامنے جھکے گا, اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا, پنڈتوں کے بیچ میں جائے گا, اپنے آپ کو تیاگی سمجھے گا, برہمن سے اپنے آپ کو سمجھے گا, لیکن جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا تو سوچے گا یہ نہیں, ابھی میں پوری طریقے سے ہندو نہیں ہوں. لیٹرین کرنے جائے گا تو اس کی نظر پڑے گی, کم بخت یہ چیز کیسے بدلی جائے گی, اپنے آپ کو تو بدل دیا, یہ نہیں بدل پا رہا ہوں میں. یہ چیز اس کو زندگی بھر کوستی رہے گی, یہ چیز اس کو زندگی بھر احساس دلاتی رہے گی, اور وہ خود سوچ رہا ہوگا بیچارہ کہ یہ میرا کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, اور زندگی بھر یہ چیز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں اوپر والے کی مار. بدلنے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پوری طریقے سے بدل گیا. پوری طریقے سے اسلام کو چھوڑنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اوپر سے نیچے تک پوری طریقے سے میں ہندو ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ ہندو بھائی ہمیشہ یہی گالی دیتے ہیں ہمیں, کٹوئے کٹوئے کٹملے کٹوئے, ہم کو زندگی بھر یہی گالی دیتے ہیں. اب وہ اس کو کیا کہیں گے؟ برہمن تو ہے, ہندو تو ہے, لیکن اس کو ہم کہیں گے کٹوا ہندو. تصور کرو کہ یہ چیز پنڈتوں کو بھی سونے نہیں دے رہی ہے, یہ چیز اس کو ہندو بنانے والوں کو بھی سونے نہیں دے رہی ہے. اور وہ یہی بہت سے لوگوں نے کہہ بھی دیا, ہٹ یہ ہندو کیسے ہو سکتا ہے, اس کا تو ختنہ ہو گیا ہے, یہ ختنہ صحیح کرائے تب ہم اس کو ہندو. بہت سے ہندو سنگٹھنوں نے یہ کہہ دیا ہے, تنظیموں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ہندو مانتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیو ایک ہی مندر کے پجاری نے نہ کہا ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو ہندو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. آنے والا وقت دیکھیے گا, جو اپنے باپ کا نہ ہو, جو اپنی ماں کا نہ ہو, وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. آنے والا وقت دیکھیے گا, جو حال سلمان رشدی کا ہوا, جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, جو حال طارق فتح کا ہوا, وہی حال اس کا ہوگا. آج سلمان رشدی کو بھی جب اس نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسرے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا, عیسائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, امریکہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا, لندن والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. لیکن جب وہ اپنے مذہب کا نہ ہوا تو دوسروں کا کیسے ہو جائے گا؟ جب اس نے عیسائیت پر کیچڑ اچھالا, جب اس نے یہودیت پر بھی کتاب لکھی تو ان لوگوں نے بھی اس کو وہاں سے نکال دیا. تسلیمہ نسرین کا یہی حال ہوا, جب اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی لجا تو اس کو دوسرے ملکوں نے بہت سراہا, لیکن جب اس نے دوسرے ملکوں میں جا کر جب ان کے مذہب کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو بھی اس ملک سے نکالا گیا اور اس کو بھی گالیاں دی گئی. ایک دن یہی ہوگا اس کا بھی. اس کی عزت اس وقت تک ہے جب تک مودی جی ہیں. مودی گئے, یہ بھی گیا, اور کبھی نہ کبھی تو جائیں گے مودی جی. ہمیشہ کوئی رہا ہے, کبھی تو جائیں گے. ہاں, راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے, ذاتی گھر تھوڑی ہے ان کا, کرایہ دار ہیں. کل کرایہ دار جو مالک ہوگا خالی کرا لے گا. ایک دن جنتا اپنے ووٹ سے آپ کو ہٹا دے گی, اور جب ہٹائے گی تو اس کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے. اچھا ہوا چلا گیا. قرآن کو بدلنے کا سپنا تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ قرآن کسی کے باپ کی کتاب تھوڑی ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. دنیا کے سارے عیسائیوں کو چیلنج, دنیا کے سارے یہودیوں کو چیلنج, دنیا کے سارے ہندوؤں کو چیلنج. ہم مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں آئیے, ان کی طرف سے میں آواز اٹھاتا ہوں, آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر. بدھسٹ اپنی کتابیں لائیں, سکھ اپنی کتابیں لائیں, کرسچن اپنی کتابیں لائیں, یہودی اپنی کتابیں لائیں, ہندو اپنی کتابیں لائیں, مسلمان اپنی کتاب لائیں, اور سب کو لا کر ایک میدان میں جمع کر دیں. ایک کتاب بھی باقی نہ چھوڑی جائے دھارمک.
اور گھاسلیٹ ڈال کر مٹی کا تیل ڈال کر ان ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، ان ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، ان ساری کتابوں کو راکھ کر دیا جائے، اس کے بعد کہا جائے اے عیسائیوں آؤ لاؤ اپنی انجیل زندہ کرو، اللہ کی قسم سارے عیسائی مل جائیں انجیل زندہ نہیں کر سکتے، آؤ یہودیوں آپ کی اپنی کتاب تورات زندہ کرو، یہودی مر جائیں گے، تورات زندہ نہیں کر سکتے، آؤ بدھسٹوں اپنا بدھزم زندہ کرو، بدھسٹ لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے، آؤ سکھو تم اپنا گرو گرنتھ پیش کرو، وہ بھی نہیں کر پائیں گے، سارے دھارمک ودوانوں سے کہو اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، نہیں کر پائیں گے، مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے، تم اپنی کتاب لاؤ، ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا 11 سال کا 12 سال کا مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک پڑھ کر سنا دے گا۔ یہ 10 اور 11 سال کا بچہ سارے مذہبی علماء کو ودوانوں کو تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے اپنا پورا قرآن سنا دیا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو تمہارے ٹکڑوں پر کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن تم اس قرآن کا کیا کرو گے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو میرے دل کے اندر محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جلانے کے بعد بھی نہ جل سکے، پورے قرآن کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر اس کو ڈبو نہ سکے۔ میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں تو دوبارہ کوئی ان کو لکھ نہیں پائے گا، لیکن قرآن کو اگر جلا دو تو دوسرے ہی دن اس کو تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے لکھنے کے لیے، تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے اس کو سنانے کے لیے۔ یہ چلے بیچارے قرآن کو مٹانے، یہ چلے بیچارے قرآن کی آیتیں بدلنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہی اس قرآن کریم کی رکشا کریں گے۔ یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، اور 1400 سال پہلے 1400 سال سے اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ تیاگی یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھ چکے ہیں اس قرآن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اس قرآن کے خلاف زبان چلائی ہے انہوں نے، لیکن سب نے شکست کھائی ہے اور سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی ہے۔ ایمان پیدا ہو، یہ قرآن کی چند آیتیں جب کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ قرآن کی چند آیتیں سنی تھی، حضرت عمر فاروق نے جو اپنی بہن کو مارا تھا، اپنے بہنوئی کو مارا تھا، لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آ سکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ دیکھیے ذرا یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نکل تو رہے جناب محمد رسول اللہ کو مارنے، تلوار نکال لی کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا محمد کو مارنے، بہت پریشان کر رکھا ہے، آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی تمہارے جیجا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ سنو اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا، ہم تمہیں کو قتل کر دیں گے۔ ہاں جاؤ پتہ لگاؤ پہلے۔ حضرت عمر نے رخ بدل دیا اور بجائے محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے اپنی بہنوں بہنوئی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا قرآن۔ مارا بہنوئی کو، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔
بیوی یعنی عمر کی بہن اپنے شوہر کو اپنے پتی کو بچانے آئیں. کیا کر رہے ہو؟ بچانے آئیں تو اپنی بہن کو بھی مارا. حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا. لیکن بہنہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے عمر تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے کوڑے تیرے ڈنڈے کیا مجھ سے میرے رب کے اوپر کا ایمان چھین لیں گی؟ مجھ سے محمد الرسول اللہ کا دین چھین لیں گی؟ نہیں. اے عمر ہوش میں آ. تو اتنا مار کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھی کتوں کو کھلا دے. اس کے باوجود بھی میں محمد کے دین محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان نہیں ہٹا سکتی ہے. نہیں. حضرت عمر نے دیکھا یہ تو میرا نام لینے لگی جو زندگی بھر مجھے بھائی بھائی کہتی تھی، آج عمر کہہ کر پکارنے لگی، آج عمر کہہ کر للکارنے لگی، آج عمر کہہ کر اس نے مجھے للکارا ہے، آج عمر کہہ کر اس نے آج عمر کہہ کر مجھے پکارا ہے، آج اس نے بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیا ہے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری بہن کے اندر میرا ڈر اب کام نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہے جو گھس گئی ہے. کہنے لگے اچھا تم نہیں مانو گی؟ اچھا ذرا لاؤ تو وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی تو سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تم ناپاک ہو پہلے غسل کر لو. حضرت عمر نے غسل کیا. ایک حدیث میں آتا کہ پہلے تم وضو بناؤ. وہ وضو بنا کے آئے یا غسل کر کے آئے. پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھی. بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائیں. چند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھی، چند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بس بس بس، اب چلیے مجھے بھی محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر چلیے. اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لے کے چلو. اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں. میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے کان لگایا، کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنو ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل لرز جائیں؟ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، جھانک کر دیکھا تو سامنے حضرت عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. جھانکنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی، حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نیت خراب لگ رہی ہے. حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ دیں گے. یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ نے ان کی گردن پکڑ لی اور ان کو مروڑ لیا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں ابھی ابھی محمد رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جائیں؟ ہاں ہاں میرا دل کانپ گیا ہے. عمر اسلام لانے کے لیے آ گیا ہے. عمر کی نیت صاف ہے، میں اسلام لانے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں. اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا. 39 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں حضرت عمر تھے. کتنے؟ 40 میں حضرت عمر. آج زندگی میں پہلی بار نعرہ لگا. 39 آدمی جب مسلمان ہوئے تو نعرہ نہیں لگا، لیکن 40 میں جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ میں اتنی زور کا نعرہ لگا کہ پہلی بار زید ابن ارقم کے گھر سے یہ آواز گونجی اور باہر نکلی، آواز آئی للہ تکبیر، اور سب نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے
حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ آواز پہلی بار کسی کے گھر سے باہر نکلی، اللہ اکبر کی زور سے آواز۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ تم جو مانگو آج میں تمہیں انعام میں دوں، جو مانگو وہ میں تمہیں انعام میں دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ کے 39 آدمی جو اسلام لا چکے ہیں وہ آج خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں، آپ ان کے امام بنیں۔ آپ کو اب تک خانہ کعبہ میں گھس کر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، خانہ کعبہ میں آپ کے اوپر روک لگی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں اور 39 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اور تم کیا کرو گے؟ اے عمر تم کیا کرو گے؟ میں نماز پڑھاؤں اور سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکے۔ دیکھیے ایمان جب عمر کے اندر پیدا ہوا، قرآن کی آیتیں پڑھی اور اسلام لائے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہوا تو اتنی بہادری پیدا ہو گئی کہ اکیلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھائیے، سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکتی ہے، میں بھی دیکھوں کہ کون ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روکے۔ اور زندگی میں پہلی بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھائی اور حضرت عمر خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے رہے آؤ دیکھیں کہ کون محمد کو نماز پڑھانے سے روکتا ہے۔ یہ بہادری، یہ جرات، یہ بہادری، یہ جرات پیدا ہوئی تھی ایمان سے۔ تو آج ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح ہمارے اندر نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، اور ایک بات دل سے بتائیے، کیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ پہلی عورت تھی جس نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہادت حاصل کی۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون شہید ہوا؟ حضرت سمیہ، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ابو جہل نے پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ طبقات پڑھی ہے ابن سعد کی، ابو جہل نے اس کو برہنہ کر دیا۔ بوڑھی عورت جس کا ایک جوان بیٹا ہو عمار، جس کا شوہر یاسر، اور ایک بوڑھی عورت کو اکیلے کھڑا کر دیا جائے اور اس کو ننگا کر دیا جائے، اور ابو جہل اور اس کا پورا لشکر سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ سمیہ صرف محمد کے رب کو چھوڑ دے، میں تجھے انعام سے نواز دوں گا۔ لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے سمیہ کے اندر کیا کہتی ہے، ابو جہل بیکار کوشش کر رہا ہے تو مجھ سے ایمان چھڑانے کی، فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، کیونکہ تو مجھ سے اسلام یا ایمان کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور سنو کلیجہ ہو تو خنجر اٹھایا، اور وہ خنجر پورا کا پورا حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ وہ خنجر پورا کا پورا سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، اس طرف سے نکالا اور اس طرف پار کر دیا۔ سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے،
آسمان پر نظریں ڈالتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، ہے رحم کرنے والے پروردگار، ہے ارحم الراحمین، تم مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل مجھے اتنی تکلیفیں دے رہا ہے، اتنی تکلیفیں دے رہا ہے کہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں۔ آئے اللہ، میری جان چلی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن مرتے مرتے میرے ایمان کو، میرے اسلام کو باقی رکھنا۔ ثبت قدمی علی دینک، آئے اللہ میرے دین کی اوپر، اپنے دین کی اوپر میرے اسلام کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میں بہک نہ جاؤں، کہیں اسلام اور ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں۔ ابو جہل نے کہا پورا خنجر میں نے پار کر دیا، پھر بھی نہیں مانی، پھر بھی نہیں مانی۔ 2 اونٹ منگاؤ، 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، یہ پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، یہ پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا۔ بتا چکا ہوں، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ بیچ میں، ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا۔ ان دونوں اونٹوں کو بھگانے کی باری آ جاتی ہے، ان دونوں اونٹوں کو بھگانے کی باری آ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے سمیہ دیکھ لے تیرا آخری وقت ہے، ابھی ان اونٹوں کو کوڑے ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا۔ اے سمیہ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اے سمیہ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اے سمیہ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، محمد کے رب کو چھوڑ دے، ایمان کو سے رشتہ توڑ لے۔ لیکن سمیہ اس موقع پر بھی کیا کہتی ہے؟ اے ابو جہل، کیا کوئی جنت دیکھ کر بھی پھسل سکتا ہے؟ کیا کوئی جنت دیکھ کر بھی دور ہو سکتا ہے؟ میں جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے جنت کی دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے جنت کے اندر مجھے شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے جنت کے اندر فرشتے آواز دے رہے ہیں، اے سمیہ میرے پاس آ جا۔ کیا کوئی جنت دیکھ کر بھی دور ہو سکتا ہے؟ اے ابو جہل جلدی ان اونٹوں کو بھگا، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اے ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اور ابو جہل نے ان اونٹوں کو کوڑے مار دیے، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو چیر دیا گیا، پورا جسم اس کا چر گیا، چہرہ اس کا بچ جاتا ہے، اور یہاں سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بدلا نہیں جاتا ہے، وہ اپنی جان دینا گوارا کر لیتا ہے لیکن جھکنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ سمیہ نے اپنی جان دے دی لیکن ابو جہل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، لیکن کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی سے ڈرتی نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں کھاتی ہے۔ اس نے اسلام کے لیے اپنی جان دے دی لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا۔ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ عمل صالح، یہ ایمان ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا ہے۔ آج ابھی چند لوگ گھیر لیں ہمیں، آپ کو، اور لنچنگ کریں، ہاتھ پیر باندھ کے ماریں اور کہیں بولو جے شری رام، بولو جے شری رام، بولو جے شری رام، نہیں تو مار ڈالیں گے، مرنا ہے ہی۔ ایسے موقع پر بڑے بڑے دل گردے والوں کے دل پانی ہو جاتے ہیں، گردے باہر نکل جاتے ہیں،
اور ان کی مار کھا کے ہمارے منہ سے نکلنے لگتا ہے جے شری رام، کیونکہ اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کی بات مان لیں تو شاید یہ ہماری جان بخش دیں، شاید یہ ہمیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر کسی کے بس کی میں تھوڑی ہے کہ جب جان جا رہی ہو اور دشمن سامنے ہو اور اس وقت ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایمان پورا کا پورا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمیہ کی داستان سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے بیٹے نے سنائی، ان کے پتی نے، سمیہ کے پتی یاسر نے سنائی۔ اللہ کے نبی رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا خطبہ دیا۔ جمعے کے خطبے میں عمار بیٹھے ہیں، یاسر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اللہ کے نبی، اور اس جمعے کے خطبے میں آپ فرماتے ہیں، لوگوں، آپ کی ایک بہن شہید کر دی گئی، ابو جہل نے ان کو ستم کر کے، ظلم کر کے ان کو مار ڈالا، اللہ کی راہ میں سمیہ نے اپنی جان دے دی۔ لوگوں سنو، آج میں کچھ لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم بھی جنتی، عثمان تم بھی جنتی، علی تم بھی جنتی۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں فرق ہے، ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے عمار کی طرف دیکھا، یاسر کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھرانے والو، صبر کرو، صبر کرو اپنی بیوی کی شہادت پر، عمار صبر کرو اپنی ماں کی شہادت پر۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر صبر کرو، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، تمہارا پورا کا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ اے عمار تم اپنی ماں کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، اے یاسر تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، تم اپنے پورے گھرانے اور خاندان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ جس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو بشارت کیا سناتے ہیں؟ جنت، تم جنت میں جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ اس ایمان کی ضرورت تھی، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اور ہے ہمیں اور آپ کو یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آئیے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا، لیکن میری زبان سے یہ واقعہ پہلی مرتبہ آپ سنیں گے۔ اور دیکھیے اس واقعے کو جب میں سنا رہا ہوں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا ایمان سے پہلے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ دیکھیے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ تھا فرعون، اور فرعون کا سب سے بڑے دشمن کہہ لو، فرعون کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب فرعون موسیٰ اور ان کی قوم سے تنگ آ گیا، جب فرعون موسیٰ اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں سے پریشان ہو گیا، تب اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، اے موسیٰ آؤ، اپنے قوم کو لے کر آؤ، ایک میدان میں ہم جمع ہوتے ہیں، ایک میدان میں رہتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ایک میدان میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، آؤ آمنے سامنا کر لیتے ہیں، آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، تمہارے پاس جو سچائی ہے تم اس کو پیش کرو، ہمارے پاس جو سچائی ہے ہم اس کو پیش کریں، دیکھتے ہیں کون حق پر ہے، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب موسیٰ کی قوم ادھر کھڑی ہے، فرعون کا لشکر ادھر کھڑا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرعون اپنے ساتھ کس کو لایا؟
جادوگروں کو، اس کو بڑا بھروسہ تھا اپنے جادوگروں کے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کس کو لائے؟ انہی چند لوگوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے. مقابلہ ہوتا ہے. فرعون نے جادوگروں سے کہا سنو، ہارنا نہیں چاہیے، ایسا تلسم دکھاؤ، ایسا کرتب دکھاؤ جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے بھاگ جائیں. جیسے ہی فرعون نے یہ کہا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون، بے فکر رہیے، جیتیں گے تو ہم ایسا جادو دکھاتے ہیں، ایسا تلسم دکھاتے ہیں، ایسا کرتب دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے سامنے جو لوگ ایمان لائے ابھی بھاگ کھڑے ہوں گے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. میں دکھانے جا رہا ہوں، لیکن ہمیں اپنا تلسم دکھانے سے پہلے اتنا بتا دو، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، لیکن یہ بتا دو کہ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمارے لیے انعام کیا دو گے؟ ہمیں انعام سے کیا نوازو گے؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ کی فوج سے جیت گئے، موسیٰ کی قوم سے جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں کیا انعام دو گے آپ؟ کیا ہمارا انعام ہوگا؟ اتنا کہنا تھا. فرعون کا جواب سنو. فرعون کا جواب کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اگر تم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ کی قوم بھاگ گئی اور موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، تم ہمارے وزیر بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں منسٹر بنا دیں گے، ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تم ہمارے خاص قرابت داروں میں ہو جاؤ گے، ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ تمہارا اچھا معاملہ ہوگا، یعنی تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم کوئی بھی کام کریں گے ملک کے لیے تو تم سے مشورہ کریں گے، تمہیں اچھی دولت دیں گے، اچھا پیسہ دیں گے، اچھے انعام سے تمہیں نوازیں گے، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. اب مودی جی کہہ دیں کسی سے یہ کام کر دو تو ہمارے قریبی ہو جاؤ گے، تو وہ آدمی وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مودی جی تو بہت دور کی بات، آپ کے نتیش جی اگر کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو تو وہ آدمی قریب ہو جائے گا فوراً. ارے صاحب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، ارے زندگی بھر ہمیں کیا کرنا ہے، اتنا کما لیں گے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھائیں گے. اب فرعون نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہمارے کیبنیٹ میں ہمارے وزیر بن جاؤ گے، تو جادوگروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اب جادوگروں نے اپنا تلسم دکھایا، اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. جانتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی، جو ان کے پاس رسیاں تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی. جیسی رسی پھینکی وہ رسی رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی. دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف، نا ڈرو نہیں، یہ دکھائی دے رہی ہیں، یہ سانپ دکھائی دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں سانپ نہیں ہے، یہ نظروں کا پھیر ہے. یہ تمہیں جو سانپ نظر آ رہے ہیں یہ سانپ ہے نہیں، یہ ان کا جادو ہے. آنکھوں پر انہوں نے نظر بند کر رکھی ہے، یہ رسیاں ہیں، سانپ نہیں ہے. اس لیے رکو، ڈرنا نہیں. جیسی وہ رسیاں رینگنے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب جانے لگیں، ان کو سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ڈرنے لگی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے نبی کو حکم دیا، ان القی عصاک، اے موسیٰ دیکھتے کیا ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو. کیوں ڈر رہے ہو؟ اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو اور پھر ہماری قدرت دیکھو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین کے اوپر مار دی، جو عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، وہ زمین کے اوپر مار دیا. جیسے ہی زمین کے اوپر اپنا ڈنڈا مارا، وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. اژدہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، منہ کھولا،
اور سارے سانپوں کو کھا گیا. فرعون کے جادوگروں کی جو رسیاں سانپ دکھ رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈنڈا مارا تو اژدہا بن گیا، اور اژدہے نے جو منہ کھولا تو سارے فرعون کے جادوگروں کے سانپ کو وہ کھا گئے. اب جادوگر تو ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہیں سے سمجھ گئے، وہیں سے احساس پیدا ہو گیا، اور سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے، اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے. اگر کچھ ہو گیا ہم زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی دی گئی ہے موسیٰ کو. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ موسیٰ کا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ موسیٰ کے پاس جو نشانی ہے، جو چیز ہے، وہ ہمارے جادو کے اوپر بھاری ہے، ہم ہار ہی جائیں گے. اس لیے جیسے ہی ان فرعون کے جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ اژدہا ہماری رسیوں کو کھا گیا، ہمارے سانپوں کو کھا گیا، تو ان کا دل بدل گیا اور ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اور فوراً چیخ پڑے. قرآن کہتا ہے فرعون کے جادوگروں نے چیختے ہوئے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ہاں ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اس خدا پر، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو ہارون کا رب ہے. اب جب یہ ایمان لے آئے تو فرعون کو بڑا ڈر لگا. اچھا، فرعون کو بڑا وہ ہوا، ہم تمہیں اپنے لیے لائے تھے کہ موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے؟ موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے. تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا اے فرعون، غلط فہمی میں ہو. جب واضح نشانیاں آ گئیں، اللہ کی قدرت کو ہم نے دیکھ لیا، تو پھر ہم تم سے اجازت لے کر کیوں ایمان لائیں؟ ہمارے دل نے اندر سے گواہی دی، ہم ایمان لائے. آج سے تو ہمارا رب نہیں ہے، آج سے میں رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. اب جانتے ہو ابھی تک جو انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام؟ اب جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو فرعون نے ان کو دھمکی کیا دی؟ سن تو قرآن کیا کہتا ہے. کوئی اعلان کرنا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں بیٹھیے، آیا کچھ وید سننا چاہتے ہیں؟ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن و حدیث سے زیادہ یہ قوم ویدوں پہ مرتی ہے. ارے اسی وید کے چکر میں تو یہ تیاگی بن گیا ہے، اور آپ کو قرآن حدیث ایمان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس واقعے کو پورا سن لیجئے آپ. میرے بھائیوں سنیے، اس کے بعد فرعون نے جو دھمکی دی اس دھمکی کو سنیے. کہا کہ اچھا تو تم ایمان لائے ہو؟ کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں. تو کہا سنو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے موسیٰ پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف، مخالف سمتوں سے، یعنی دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. اگر یہ ہاتھ کاٹیں گے تو یہ پیر کاٹیں گے، اور اگر یہ ہاتھ کاٹا تو یہ پیر. آئے میرے جادوگروں، تم تو پلٹ گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے،
ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، اور ہاتھ پیر کٹوانے کے بعد ثم لأصلبنکم اجمعین، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ فرعون کے لشکر کے سامنے ان جادوگروں نے جب اسلام قبول کیا تو جانتے ہو فرعون نے یہ دھمکی دی، اور جب یہ دھمکی دی تو اب ایمان پیدا ہو گیا تھا۔ آمنا برب العالمین کہہ چکے تھے، رب موسیٰ و ہارون کہہ چکے تھے، اب یہ کیسے پلٹ جائیں؟ اس دھمکی کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ کیا جواب دیا؟ اے فرعون سن، تو میرا ہاتھ کٹوائے گا، میرا پیر کٹوائے گا، مجھے سولی پہ لٹکائے گا، تو سن، لن نُوثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ کی طرف سے عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس اللہ کی طرف سے جس نے ہمیں پیدا کیا، واضح نشانیاں جانے کے بعد، کھلی ہوئی نشانیاں جانے کے بعد، واضح نشانیاں جانے کے بعد پھر میں پلٹ جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دوں اور تجھے اپنا رب مان لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، تجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، ہاتھ کٹوانا ہے ہاتھ کٹوا دے، پیر کٹوانا پیر کٹوا دے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھ اے فرعون، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرے گا، میرا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، تو جو بھی کرے گا وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت کا مالک نہیں ہے، آخرت کا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو قیامت کے دن میرا کچھ نہیں کر پائے گا، دنیا میں تجھے جو کرنا ہو کر لے، لیکن میں اسلام نہیں لا سکتا، میں پھیر سکتا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان، ابھی وہ انعام مانگ رہے تھے کیا دو گے، اور جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا تو دیکھیے موت کی دھمکی، ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کٹوانا پسند کر لوں گا، مر جانا پسند کر لوں گا، لیکن ہارون و موسیٰ کے رب کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے میرے بھائیوں، ایمان کی طاقت جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں لڑ سکتی ہے، اور وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایمان اپنے اندر پیدا کریے۔ میری پوری تقریر ایمان اور عمل صالح کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی میں آ جائے، پھر دیکھیے کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طارق ابن زیاد جب ملکوں کو فتح کرتا ہوا، جب اسپین میں پہنچتا ہے تو اپنی فوج کے سپاہیوں سے کہتا ہے کشتیاں جلا دو۔ طارق ابن زیاد نے کیا کہا؟ کشتیاں جلا دو۔ لوگوں نے کہا کشتیاں جلائیں گے تو ہم اپنے گھر واپس کیوں کیسے جائیں گے؟ کہا پہلے جلاؤ۔ فوج پولیس والوں نے کشتیاں جلا دیں، لیکن پھر سوال کیا، آئے ہمارے امیر المومنین، آئے طارق ابن زیاد، آئے ہمارے کمانڈر ان چیف، ہم بھی کشتیوں سے سمندر پار کر کے اسپین میں آئے ہیں، آپ نے کشتیاں جلا دی، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق ابن زیاد نے کیا کہا؟ اب واپس نہیں جانا ہے، اس اسپین میں ہمیں لڑنا ہے، یا تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا پھر لڑ کر مر جانا ہے، گھر واپس جانے کا سپنا چھوڑ دو۔ اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اس لیے ہم نے کشتیوں میں آگ لگوا دی ہے، اس لیے کشتیوں کو ہم نے جلا دیا ہے تاکہ گھر جانے کا سپنا، بیوی بچوں کے سے ملنے کا سپنا تمہارا دور ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایمان ہمارے لیے، اسلام ہمارے لیے، اسی طریقے سے یہ اسلام سب کے لیے، جس طریقے سے یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کہا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن دنیا کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صرف محمد مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا چونکہ ساری دنیا کے لیے ہیں، ساری کائنات کے لیے ہیں، اس لیے دنیا میں کوئی دھرم ایسا ہے بھی نہیں کہ جس دھرم کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام آتا ہے۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، اسی طریقے سے ہندو دھرم کی کتاب بھاگوت پران اور کلکی پران کے اندر 64,000 نبیوں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کتنے؟ 64,000، 64,000۔ ہمارے یہاں پر بھی بولا جاتا ہے، جو بہت سے مولانا لوگ بول دیتے ہیں اسٹیج پر، 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,00,000 کم بیش آئے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سے پیغمبر آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اندر گنتی ہے 64,000 آئے، لیکن قرآن نے 25 نبیوں کا نام لیا ہے۔ قرآن نے محمد رسول اللہ کو جوڑ کر 25 نبیوں کا نام لیا ہے۔ اور ہم وید اور رامائن پڑھیں گے، جو بڑے بڑے نبی آئے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، جب آپ وید پڑھیں گے تو ویدوں میں بھی 24 نبیوں کا نام ملتا ہے بڑے، 25 میں تو آخری ہیں۔ 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں، 25 نبیوں کا ذکر ویدوں میں، یعنی جتنے نبیوں کا نام قرآن میں اتنے ہی نبیوں کا نام ویدوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں سب نے اسپشٹ کر دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا، وہ پیدا کہاں ہوں گے۔ پہلا منتر ایسا سنا رہا ہوں آپ کو جس میں محمد صاحب کے باپ کا نام، محمد صاحب کی ماں کا نام اور محمد صاحب کا جنم استھان، پیدائش کی جگہ بتائی گئی ہے۔ آئیے اس منتر کو سنتے ہیں جو کلکی پران کے اندر آیا ہوا ہے۔ اتھکلو تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، بھاونے شمبھلو وشنو یشسو گرہ سمتی پرادربھوابھیم۔ انتم رشی برہمن خاندان میں آئے گا، تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، انتم رشی برہمن خاندان میں آئے گا۔ برہمن چونکہ سب سے اونچی کاسٹ مانی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچی قوم میں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کی سب سے اونچی قوم، قوم قریش، اور اس کے سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، بھونے شمبھلو، وہ شمبھل گرام میں ایک گھر میں پیدا ہوں گے۔ جنم استھان بتا دیا، شمبھل گرام۔ بھونے شمبھلو، شمبھل گرام کے ایک بھون میں ایک گھر میں پیدا ہوں گے۔ شمبھل کے معنی شانت اور گرام کے معنی گاؤں۔ شمبھل گرام شانتی والا گاؤں، شمبھل گرام امن والا گاؤں، امن والا شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، قرآن نے اس کو البلد الامین کا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ البلد الامین، البلد کے معنی شہر، الامین معنی امن والا، شانتی والا، شانتی والا شہر یعنی مکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ البلد الامین میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ہم کہہ دیں گے شمبھل گرام میں۔ شمبھل گرام کا معنی شانتی والا گاؤں، شانتی والا شہر، اور البلد الامین کا معنی امن والا شہر۔ اور البلد الامین سے مراد کیا ہے؟ مکہ، یعنی محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مکے میں۔ آخری نبی انتم رشی برہمن خاندان میں یعنی اونچی قوم میں آئیں گے، اور وہ مکے میں جنم لیں گے اور مکے کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ وہ گھر کس کا ہوگا؟ بھونے وشنو یشسو گرہ، وشنو یشسو گرہ، اس گھر کا مالک وشنو یش ہوگا۔ اس گھر کا مالک وشنو یش، وشنو اللہ کا نام، یش مانی بھکت، یش مانی بندہ، وشنو یش، وشنو اللہ کا نام، برہما وشنو شیو یہ اللہ کے نام ہے سنسکرت میں۔ وشنو، برہما، وشنو اور شیو
तो विष्णु यश, यश माने बंदा, विष्णु अल्लाह का नाम, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या था? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम अरबी में क्या है? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। संस्कृत में क्या कहा गया? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। अरबी में क्या कहा गया? अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के घर में पैदा होंगे, यानी बाप का नाम विष्णु यश होगा। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति, सुमनि सुंदर, मति मानी अमन और शांति वाली, सुमति अमन और शांति वाली, सुमति सुंदर और शांति वाली यानी अमन वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का नाम क्या था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रे सोमति प्रादुर्भाव्यम। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरीत, वो ऊंची कौम में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंचे खानदान में आए। विष्णु यशसुग्रे, विष्णु यश का घर होगा। आप अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति शांति वाली और अमन वाली, अमन और शांति वाली यानी आमीना के पेट से पैदा होंगे। तो आप आमीना के पेट से बाहर आए, आमीना के पेट से पैदा हुए, अमन वाली। ये अल्लाह के नबी के बाप और मां का नाम और शंभल ग्राम यानी मक्का बताया गया है। आइए एक मंत्र आपके सामने और पढ़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी कलिछियम भवंतो बांधवा देवा स्वाशे नाउतृष्य था। चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी, वो चार भाइयों के द्वारा इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चार सहयोगी थे, चार भाइयों के द्वारा इस्लाम आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के चार सुतून हैं, चार खंबे हैं, चार बुजुर्ग हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन चारों का सहारा लिया और उन चारों को किरमानुसार खलीफा का पद मिला। चार खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली। चार भाइयों से मुराद इनका जिक्र मिलता है, इनका जिक्र मिलता है वेदों के अंदर। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीना साधुत मनम शरेश्वर्या गुणन्विता। वो एक घोड़े पर बैठेगा, शुगमारूहा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त वो घोड़ा अल्लाह देगा। जगतपति किसको देगा? वो पूरी दुनिया का जो रक्षक होगा, पूरी दुनिया का जो मुहाफिज होगा, पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा, है पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा। जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया का मुहाफिज यानी रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला। आसिना साधुद मनम शरेश्वर्य गुणन्विता, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह के रसूल को एक घोड़ा मिला था जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, यानी बुर्राक। अल्लाह के नबी बुर्राक पर बैठे थे और वो बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी और उस बुर्राक पर बैठकर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जहन्नम का दौरा किया। आपने बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज पढ़ाई सारे नबियों को, और आप आसमान का सफर करके जन्नत और जहन्नम का सफर करके आए। वेदों ने बताया है कि आखिरी नबी आसमान की यात्रा करेगा, वो बुर्राक पर बैठेगा। वो बुर्राक जगतपति रहमतुल लिल आलमीन को दी जाएगी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपना घोड़ा नहीं होगा, बल्कि देवदत्त, देव अल्लाह दत्त देगा, अल्लाह की तरफ से मिलेगा। अल्लाह देगा उस घोड़े को, उस बुर्राक को, वो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा उतरता है। उवाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कृष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा
یہ اتنا اسپشٹ ہے بھوشیہ پران کا پروں کا 3 کھنڈ منتر نمبر 25 26 27 28 29 30 میں نے لائن سے پڑھ دیا ہے. آخری نبی کے ماننے والے جب اس بھارت میں آئیں گے تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. لمبی داڑھی، بہت سے ہندو بھائیوں کو یا سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لمبی داڑھی ہو جاتی ہے تو بال ایسے کر لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں، اس کو گچھا بنا لیتے ہیں، لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا. وہ دیکھیے آپ بالوں کو خشک کر لیتے ہیں، ڈرائی کر لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں. تو یہ اشارہ کیا وہ لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سدوشکا، پرتکریا کریں گے، طواف کریں گے، چکر لگائیں گے یعنی حج یا عمرہ کریں گے، تب اپنے بال چھلائیں گے. دیکھیے سدوشکا، سر کے پورے بال چھلائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. مسلمان لوگ جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو سر کے بال چھلاتے ہیں کہ نہیں چھلاتے؟ پورے بال جب کٹاتے تو کوئی ٹکی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. آخری نبی کے ماننے والے پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی رکھی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ شنکر جی کی جٹا سے، شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے. یہ گنگا جمنا جو بہ رہی ہے وہ شنکر جی کی لٹا سے بہ رہی ہے، اس لیے گنگا کا جل بہت پوتر مانا جاتا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ شنکر جی کی لٹا ہے. اور زمزم جو نکلا ہے عرب کے اندر مکے میں خانہ کعبہ کے پاس، تو وہ زمزم جو ہے میرے بھائیوں جس کا کنواں، تو آپ دیکھیے حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا تھا اور وہیں سے زمزم جاری ہو گیا. وہاں شنکر جی کی جٹا ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی ایڑی ہے. دیکھیے کتنا ملتا جلتا معاملہ، کتنا ملتا جلتا معاملہ. تو شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سدوشکا، پرتکریا کریں گے، پریکرما کریں گے، چکر لگائیں گے، خانے کعبہ کا طواف کریں گے، سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے، ٹکی نہیں رکھیں گے. اچلاپی، مندروں میں پوجا کرنے کے لیے گھنٹا بجایا جاتا ہے لیکن انتم رشی کے ماننے والے اپنی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے. اچلاپی، اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات آزان دینے والے ہوں گے، ارتھات وہ اپنے زبان سے زور زور سے آزان دیں گے، آلاپ کریں گے، آزان دینے والے ہوں گے، گھنٹا نہیں بجائیں گے، آزان دیں گے. یہ پہچان پوری دیکھتے جائیے کس کے اندر پائی جا رہی ہے. لمبی داڑھی رکھیں گے، گانٹھ نہیں لگائیں گے. کون ہے؟ بال پورے چھلائیں گے، چوٹی ٹکی نہیں رکھیں گے. کون ہے؟ اچلاپی، مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے لیکن وہ اپنی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بلکہ زبان سے بلائیں گے یعنی آزان دیں گے. اور آزان کے جملے ورڈز کیا ہوں گے؟ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رکبرس اسم اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. یہ آزان ہوگی ان کی. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. اللہ اکبر کی ایک بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. محمد رسول رکبرس، محمد اللہ کے رسول ہوں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل یعنی وہ اذان دینے والے ہوں گے. دیکھیے کون اذان دے رہا ہے؟ لنگ اچھے دین، ختنہ کرانے والے ہوں گے. آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو سب ختنہ کرانے والے ہوں گے. دنیا میں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے، عیسائی بھی ختنہ کراتے ہیں، یہودی بھی کراتے ہیں، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اس کو سنت سمجھتی ہے اور ہر حال میں ختنہ کراتی ہے. 2 سنتوں پر مسلمان ہر حال میں عمل کرتا ہے. ایک سنت ہے شادی جو ہر نوجوان کرتا ہے اور ایک سنت ہے ختنہ جو ہر مسلمان اپنے بچے کا کرتا ہے. آج تک
چلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد تک، اور محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کا ختنہ ہوتا رہے گا. ختنہ کرانے والے ہوں گے لنگچھیدین، وہ سب ختنہ کرائیں گے. کون؟ محمد صاحب کے ماننے والے سب ختنہ کرانے والے ہوں گے. اور سرو بھکچو متو مما سب کچھ کھائیں گے. وہ ماساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے، وہ سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے. لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے. وہ وہی جانور کھائیں گے بنا قولن چپش وش تیشام، بنا قولن چپش وش تیشام. وہ ہر جانور نہیں کھائیں گے، اسی جانور کو کھائیں گے جس جانور پر قول، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا تبھی وہ حلال ہوگا. یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس جانور کو ذبح کریں گے اسی جانور کو وہ کھائیں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے. مسلمین، اور ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا. مسلمان تو ہی جاتیو دیودشا، ساری قومیں ساری برادریاں ان کو مسلمان کے نام سے جانیں گی. یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، ساری برادریاں ساری قومیں ساری ذات ان کو مسلمان کے نام سے جانے گی. تو بتائیے کون ہے لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، پرکرما کرتے وقت طواف کرتے وقت اپنے سر کے سارے بال چھلانے والے، چوٹی نہ رکھنے والے، آزان دینے والے اور ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ہر جانور نہیں بلکہ حلال جانور کھانے والے. میرے بھائیوں، کہا یہ آخری نبی کے ماننے والے ہوں گے، لہذا آخری نبی کی شرع میں چلے جاؤ، آخری نبی کے شرع میں آ جاؤ. یعنی ہندو بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ بھارت میں آ جائیں تو یہی تمہارا ستیہ دھرم ہوگا، تم اس دھرم میں شامل ہو جانا، اس دھرم میں چلے جانا اور اسی کو اپنا لینا. یہ تھی میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اسپشٹ اور کون سا منتر ہوگا؟ کون سا منتر؟ میرے پیارے ساتھیوں، 11:30 سے لے کر 1 تک 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے وہاں کی، اور 2:30 بجے سے لے کر 4:10 تک 1.5 گھنٹہ میں نے ادھر بھی پورا کیا ہے. میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھا. بہار بنگال میں میری ہمیشہ عزت ہوئی ہے. مجھے یہاں سے یہ میسج نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کی 20 سال کی دی ہوئی عزت 1 منٹ میں یہاں سے چوپٹ ہو جائے. میں نے وعدہ کیا ہے، آپ کہیں گے آپ کی دی ہوئی امانت میں پورے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اس تقریر کو ہم دین کے حوالے ایسی گفٹ کے طور پر ہم سنا کر چلے جائیں گے، سمجھ لیں گے کہ ہم نے کہیں جمعہ پڑھا دیا ہے، لیکن بے عزتی ہم برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر تھا. میں نے پہلے وہاں پروگرام کیا، دوسرا یہاں. توحید صاحب نے ہم سے